السلام علیکم، کیسی ہے میری بیوٹیفل یوٹیوب فیملی؟ ویلکم ہے آپ کا میرے چینل پریسا لائف ان سعودی عربیہ میں۔ تو جناب آج کے ولاگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کی تھوڑی بہت یہ ہے کہ ہیلپ کرنے سے۔ تو کوشش میری یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں تو ضرور آؤں۔ تو چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر آپ نے بالکل نہیں جانا ہے۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آگے بھی آنے والی جو ویڈیوز ہیں نا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی انفارمیٹیو ہوں گی اور آپ لوگوں کے کچھ نہ کچھ کام تو ضرور آ ہی جائیں گی۔ تو چلتے ہیں کہ حج پر آ رہے ہیں، حج پر ہی نہیں اگر آپ عمرے پر بھی آ رہے ہیں نا تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور وہ کیوں چاہیے ہوں گے آپ کو چیزیں، تو تفصیل سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ کاپی پین لے لیں تاکہ آپ لوگ لکھ لیں، پھر یہ نہ ہو کہ کوئی چیز آپ سے مس ہو جائے۔ تو ملتا تو یہاں پر یہ ہے کہ سب کچھ ہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ تھوڑا ایکسپینسو پڑ جاتا ہے، جیسا پاکستان سے آ رہے ہیں یا انڈیا سے آ رہے ہیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ حاجی نا بہت زیادہ پھر بیمار ہوئے ہوتے ہیں کہ کھانا پینا بھی ان کا صحیح سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ بات وہی ہے کہ سالوں سال انتظار کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں حج عمرے کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ پیسے یہاں آ کر نہ پھر یہ ہے کہ خرچ بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کتنے بن رہے ہیں ہمارے ملک کے حساب سے، تو پھر بہت کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش یہی کریں کہ اپنی کنٹری سے ہی آپ لوگ اس طرح کی چیزیں اور ضرورت کی چیزیں ہوں یا سامان وغیرہ ہونا تو وہ ساتھ لے کر آئیں، اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہے کہ آپ کو پھر زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ تو چلیں آپ کاپی پینسل لے لیں، تو یہ ہے کہ پھر لکھواتی ہوں میں آپ کو کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ سب سے پہلے تو اگر جینٹس ہیں تو 2 سے 3 احرام آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، وہ اس لیے کہ ظاہر ہے ہوٹل وغیرہ میں رومز ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو کہیں پر ڈرائی کرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے بعض دفعہ، تو کیونکہ حج کے دنوں میں یہ ہے کہ رش بھی بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ احرام 2 سے 3 لازمی اپنے ساتھ رکھیں، اس سے یہ ہے اگر ایک آپ نے واش کیا ہے نا تو دوسرا آپ کے پاس تیار ہو کے آپ نے کبھی بھی یہ ہے کہ عمرے پر جانا ہے نا تو آپ کی تیاری کمپلیٹ ہو۔ اس کے بعد 2 سے 3 آپ نے رومال ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ بات وہی ہے گرمی بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کام آ ہی جانے ہیں وہ، اور ایک چھوٹا تالا ہونا چاہیے جو کہ آپ اپنے سامان کو لگا کر رکھیں، کیونکہ اکثر رومز جو ہیں نا پھر آپ کو شیئر کرنے پڑتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ، تو اپنے سامان کو یہ ہے کہ تالے لگا کر رکھیں، تالا لگا کر نا، تو پھر یہ ہے کہ سیف بھی رہے گا۔ دوسرا ہے نیل کٹر، کیونکہ نیلز وغیرہ بھی آپ کے اچھے سے کٹ ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے یہ ہے کہ ٹیشو پیپر آپ کو لازمی چاہیے ہوگے، کیونکہ کام تو آ ہی جاتے ہیں نا وہ بھی کہیں نہ کہیں۔ ساتھ میں آپ کو صابن چاہیے ہوگا، شیمپو چاہیے ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ سرف وغیرہ آپ کو چاہیے ہوگا کپڑے واش کرنے کے لیے، صابن یا فیس واش جو آپ یوز کرتے ہیں نہانے کے لیے تو آپ کو وہ چاہیے ہوگا۔ ساتھ میں آپ کو ایک ویسلین چاہیے ہوگی، کیونکہ حج عمرے کے دوران جو ہے نا پاؤں وغیرہ بہت زیادہ کریک ہو جاتی ہیں ہیلز، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو حاجی ہے نا ان کے پاؤں میں یہ ہے کہ زخم وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو سکن ہے ویسلین سے موئسچرائز بھی رہے گی، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ٹھیک رہتا ہے۔ ساتھ میں آپ کو ادویات بھی چاہیے ہوگی، میڈیسن وغیرہ، تو وہ اس لیے کہ سر درد کی آپ لے لیں، یا پھر یہ ہے کہ ظاہر اپنی کنٹری سے کہیں دوسری جگہ موو کریں تو پھر پیٹ وغیرہ بھی خراب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو کوشش آپ یہ کریں کہ ضرورت کی اس طرح کی دوائیں جو ہیں نا وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ بلڈ پریشر ہو گیا، اگر شوگر کے مریض ہیں تو وہ آپ ساتھ رکھ لیں، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کی سیفٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ ہوٹلز میں اور حرم میں بھی انہوں نے ڈاکٹرز وغیرہ بٹھائے ہوتے ہیں، کسی کی بھی طبیعت خراب ہو تو فوراً آپ کو یہ ہے کہ میڈیکیشن مل جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کو ایمرجنسی میں کچھ چاہیے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو ادویات ہیں نا وہ ضرور ساتھ رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سیفٹی پنز آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، حجاب پنز ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر میں نے خواتین دیکھی ہیں جن کے بال جو ہے نا سکارف وغیرہ سے باہر نکلے ہوتے ہیں، تو حجاب پن سے یہ ہوگا کہ اچھی طرح آپ اس کو یہ ہے کہ بالوں کو پیچھے کر سکتے ہیں، اور ایک بار آپ حجاب پنز لگا لیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کا جو حجاب ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس چپل ہونے چاہیے، اچھا چپل بھی 2 سے 3 جوڑے تو آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے، وہ بھی اس لیے کہ ظاہر ہے اتنا زیادہ چلنا پھرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کے چپل آپ لیں کہ رف سے بھی ہوں، بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہ ہو، لیکن بات وہی ہے کہ سافٹ ہونے چاہیے، کیونکہ بہت چلنا پڑتا ہے، پاؤں میں بہت زیادہ پھر درد ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں 2 سے 3 آپ چپل رکھیں، اور یہ ہے کہ اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ پولیتھین بیگز وغیرہ اس طرح سے مل جاتے ہیں، تو بس آپ نے پھر یہ ہے کہ اس میں ڈال لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے ساتھ یہ ہے کہ اس طرح کے جو شاپرز وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو 1 سے 2 جو ہے نا تولیہ بھی چاہیے ہوگا، کیونکہ بات وہی ہے کہ شاور
شاور وغیرہ لینا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ سوئی دھاگے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اور اگر نظر کے جو چشمے ہیں آپ وہ لگاتے ہیں تو 2 لازمی ہونے چاہیے وہ بھی آپ کے پاس، کیونکہ یہ ہے کہ یہاں پر پھر یہ کسی نہ کسی طرح اگر ایک آدھا ٹوٹ جائے تو ایک آپ کے پاس ایکسٹرا ہونا چاہیے کہ آپ کے کام آ سکے۔ اور ایک پین وغیرہ ہو ساتھ میں، پلاسٹک جو بیگز ہوتے ہیں نا وہ ہونے چاہیے، اگر موبائل وغیرہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں تو کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں آپ کو چاہیے ہوگی جی ٹوتھ برش چاہیے ہوگا، ٹوتھ پیسٹ چاہیے ہوگی، بات وہی ہے، مل سب کچھ آتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہوگا نا پھر آپ کو مشکل بالکل نہیں ہوگی۔ تیل چاہیے ہوگا آپ کو، بالوں میں آپ نے لگانا ہے یا پھر یہ ہے کہ باڈی وغیرہ میں لگانا ہے۔ سرف چاہیے ہوگا، کپڑے دھونے کے لیے ماسک چاہیے ہوں گے کیونکہ بہت ضروری ہے، حج کے دن ہے تو پھر یہ لازمی آپ کو یہ ہے کہ لگانے کا کہیں گے، تو ماسک جو ہے اگر آپ اپنی کنٹری سے لے آئیں گے تو صحیح رہے گا۔ موزے آپ کو چاہیے ہوں گے کیونکہ اکثر یہ ہے کہ ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو اے سی کا جو انہوں نے ٹمپریچر ہے نا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے تو ٹھنڈ لگنے کے بہت زیادہ آپ کو چانسز ہیں، تو ٹوپی وغیرہ چاہیے ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دودھ وغیرہ چاہیے ہوگا چائے کے لیے، اچھا پاؤڈر ملک لے لیں وہ تو زیادہ بہتر ہے، ظاہر ہے جو لیکوڈ ملک ہے وہ آپ نہیں لا سکیں گے ساتھ، ایوری ڈے وغیرہ لے لیں، جو آپ پیتے ہوں تو وہ لے لیں، چائے پتی لے لیں یا پھر یہ ہے کہ ٹی بیگز وغیرہ لے لیں۔ اچھا کیٹل وغیرہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے ہوٹلز میں نا، تو اس کی آپ کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، الیکٹرک کیٹلز جو ہوتی ہیں اسی میں آپ چائے وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ چینی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ موبائل چارجر لینا ہوگا آپ کو، کیونکہ موبائلز بھی یہ ہے کہ ضروری ہیں۔ اچھا اگر آپ کے پاس کوئی خواتین ہے کیونکہ پہلی بار آ رہی ہوتی ہیں نا تو بہت زیادہ پھر یہ ہے کہ چانسز ہیں کہ گم ہو سکتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ حرم جو ہے بہت بڑا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر یہ ہے کہ مشکل تو ہوتی ہے، تو ساتھ میں آپ کو یہ ہے کہ ان کو نمبرز وغیرہ لکھ کر دینے ہوں گے خواتین کو، یا پھر جینٹس آپس میں رکھ لیں تاکہ اگر کہیں بھی گھومیں، یا پھر یہ ہے کہ ہوٹل کا اگر آپ کے پاس کارڈ ہو تو وہ لازمی اپنے ساتھ رکھیں، تو یہ ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کے ہوٹل میں پہنچا ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حج گائیڈ بک جو ہوتی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے، جس میں آپ کو سارا حج کا طریقہ وغیرہ سب کچھ ہوگا اسی میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کپڑے رکھ رہے ہیں تو 6 سے 8 جوڑے کپڑے آپ نے لازمی رکھنے ہیں۔ اچھا گرمی یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ بالکل جو پتلے والے کپڑے ہوتے ہیں لون کے تو وہ رکھیں، اگر جینٹس ہیں تو واشنگ ویئر رکھیں گرمی کی تو ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا پلیٹ چاہیے ہوگی، گلاس چاہیے ہوگا ایک، یا پھر چمچ اور چھری آپ کو چاہیے ہوگی، اور ایک کپ، تو یہ 4-5 جو چیزیں ہیں نا برتنوں میں تو یہ تو آپ کو لازمی چاہیے ہوگی، وہ اس لیے کہ ظاہر ہے چاول وغیرہ کھا رہے ہیں یا کچھ کھا رہے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی اس طرح کی چیزیں نا آپ ضرور ساتھ رکھیں۔ اچھا ایک آپ کو برتن صاف کرنے والا صابن بھی چاہیے ہوگا، ساتھ میں ایک کوئی اسپونج وغیرہ بھی رکھیں تاکہ جو آپ برتن یہ ہے کہ یوز کریں تو ساتھ کے ساتھ آپ اس کو کلین کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک کینچی چاہیے ہوگی، اگر آپ نے یہ ہے کہ عمرہ وغیرہ کیا ہے تو فوراً آپ بال کو اپنے کٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک تسبیح چاہیے ہوگی جو کہ ظاہر ہے ہر وقت کر سکتے ہیں، ساتھ میں یہ ہے کہ مضبوط سا ایک شاپنگ بیگ چاہیے ہوگا، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ایکسٹرا سوٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایک ایکسٹرا چیز رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی ایک آدھا سوٹ وغیرہ رکھنا ہوگا۔ اچھا موبائل فون جو ہے نا وہ لازمی ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس گھر کے اگر آپ 5 افراد آ رہے ہیں نا تو کوشش کریں کہ 5 کے پاس نا آپ کا جو موبائل فون ہے نا وہ لازمی ہو، تاکہ آپ کے ادھر ادھر ہونے کے کوئی چانس رہیں ہی نہ، تو ادھر ادھر بھی ہو تو فوراً آپ لوگ یہ ہے کہ آپس میں رابطہ کر سکیں۔ ایک 3 پلگ آپ کو چاہیے ہوگا، وہ اس لیے کیونکہ رومز میں 7 سے 8 اگر لوگ ہیں نا تو ظاہر ہے 7 سے 8 موبائل بھی ہوں گے تو پھر آپ کو لگانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، تو کوشش کریں ایک 3 پلگ لازمی لے لیں تاکہ 3 سے 4 لوگ جو آرام سے ہیں نا وہ موبائل کو چارج کر سکیں۔ تو اگر کوئی نہیں بھی لایا ہے تو آپ لے جائیں، اس سے یہ ہے کہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور کسی دوسرے کا بھی، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں آپ کو چاہیے ہوگا گلے میں لٹکانے والا بیگ، اس سے ہوگا یہ کہ آپ اپنی جو ضروری چیزیں ہیں نا پیسے وغیرہ سامان وغیرہ تو ظاہر ہے ہوٹل میں تو آپ چھوڑ کر نہیں جا سکیں گے نا، تو کوشش یہ کریں کہ پھر ایک بیگ رکھ لیں اپنے ساتھ تاکہ اسی میں آپ جو آپ کا کیش وغیرہ ہے چیزیں ہیں نا قیمتی تو آپ اس میں وہ
وہ رکھ سکیں. میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جولری وغیرہ آپ اپنے ساتھ یہ ہے کہ نہ رکھیں. گولڈ کی جولری وغیرہ ہو گئی جس طرح سے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ بس یہ آئیں جتنا آپ پہن سکتے ہیں اتنا اپنے ساتھ رکھیں. اچھا، میں یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ میں حج بھی کر چکی ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمرہ وغیرہ بھی میں نے بہت سے کیے ہیں اور طواف بھی کیے ہیں. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہی ہوں کہ کیا کچھ آپ کو چاہیے ہوگا. اچھا، اگر آپ خواتین ہیں تو گائنیکولوجسٹ سے پلز وغیرہ لازمی لکھوا لیں، کیونکہ ظاہر ہے ماہواری کے دوران آپ پھر حج عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو وہ پہلے سے ہی کنٹینیو کرنی ہوگی. تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ پلز ہونا ضروری ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ ماہواری وغیرہ آ جاتی ہے، اس کا بھی آپ کے پاس انتظام ہونا چاہیے. تو یہ باتیں جو ہیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. میں کوشش یہی کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ میں ہیلپ کر سکوں، اس لیے میں تقریباً ہر بات ہی آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو. تو یہاں پر بس یہ ہے کہ جو آپ نے چیز نہیں لانی ہے، چلے اب اس کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کافی باتیں ہو گئی ہیں کہ کیا کچھ لانا ہے. ایک تو اگر آپ چپل پہن کر آپ حرم میں آئے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے پہن کر تو آئے ہوں گے، تو آپ نے وہ اتار کر وہیں نہیں چھوڑ دینی ہے. آپ نے ایک شاپر لینا ہے، اس شاپر میں جو چپلز ہیں نا وہ اپنی رکھنی ہے اپنے ساتھ ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے یہ حرم میں داخل کرتے ہیں نا، تو اسی جگہ سے آپ کو نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے. دوسری سائڈ سے آپ کو نکالتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اگر آپ نے چپل کہیں پر اتاری ہے نا، تو آپ کو دوبارہ وہ پھر مل بھی نہیں سکتی ہے. تو کوشش یہ کریں چپل رکھ رہے ہیں تو اپنے ساتھ رکھیں. اس کے بعد جی آپ نے ایک تو کانچ کی چوڑیاں نہیں پہن کر آنی ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ حرم میں طواف کرتے وقت یا عمرہ وغیرہ کرتے وقت پاؤں میں جو ہے نا کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی پڑی ہوتی ہیں، اور اکثر جو حاجی ہیں نا ان کے پاؤں زخمی ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک تو کانچ کی چوڑیاں آپ نے بالکل بھی پہن کر حرم میں نہیں آنا ہے، کیونکہ اکثر ہی ٹوٹ جاتی ہیں. اچھا، واش روم یہ ہے کہ اگر آپ حرم میں پہنچے ہیں نا، تو واش روم آپ نے ایک بار ہو لینا ہے، کیونکہ اندر جانے کے بعد پھر یہ ہے کہ باہر نکلنے میں بہت زیادہ پھر ٹائم لگ جاتا ہے، اور اکثر بزرگ جو ہے نا پھر ان کے لیے بہت مشکل کا سامنا ہوتا ہے. چلے جناب، باتوں باتوں میں جو ویڈیو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. آج کی جو ویڈیو تھی وہ اتنی ہی تھی. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کریں گے کہ اگر آپ حج اور عمرے پر آ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعائیں قبول کریں اور آپ کا حج اور عمرہ جو ہے نا وہ قبول فرمائیں. اور یہ ہے کہ اگر میری جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے تھوڑی بھی کام آئی ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.